الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ توبہ، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے، سورۃ توبہ سے پہلے سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ جہاد، ترغیب جہاد اور آداب جہاد کا ذکر کیا تھا۔ اس صورت میں ان تین گروہوں یعنی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں مشرکین، اہل کتاب اور منافقین کا ذکر کیا ہے، جن سے عملاً جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی احکامات بیان کیے ہیں۔ سورۃ توبہ کے بہت زیادہ نام ہیں، اگر میں نام آپ کو گناؤں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ چلیں ایک دفعہ آپ کو شاید دوبارہ زندگی میں یہ موقع نہ ملے۔ سورۃ توبہ کے بہت سارے نام ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سورۃ التوبہ اس کا ایک اوریجنل نام ہے۔ سورۃ البرات یہ بھی اس کا اوریجنل نام ہے۔ برات مطلب لا تعلقی، توبہ میں نے توبہ استغفار، اور برات مطلب لا تعلقی۔ اس کے بعد سورۃ الفاضحہ، پھر سورۃ المقشقشۃ ای المبریہ من النفاق والشرک، سورۃ العذاب، سورۃ المنقرہ ای لأنہا نقرت عما فی قلوب المجرمین من الغدر، سورۃ البحوث، سورۃ الحافرہ، سورۃ المثیرہ، سورۃ المنکلہ، سورۃ المشردہ، سورۃ المبعثرہ، سورۃ المخزیہ، سورۃ المشددہ، سورۃ المدمہ، سورۃ المعبرہ، سورۃ التی یذکر فیہا التوبہ۔ یہ سورۃ توبہ کے میں نے مختلف جلدی سے نام پڑھ کر آپ کو سنائے ہیں، اور یہ جامع البیان للطبری میں اور البحر المحیط میں یہ نام، التحریر والتنویر میں یہ نام درج ہے۔ توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے یا التفات کرنا ہے۔ اس صورت میں توبہ لفظ مختلف صیغوں میں 15 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ، جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 صحابہ، جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 صحابہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بائیکاٹ کیا، پھر صحابہ کو حکم ہوا کہ آپ بھی بائیکاٹ کر دیں۔ پھر اندازہ فرمائیے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو بھی پیغام بھیج دیے کہ اللہ کا حکم ہے تم بھی ان سے بائیکاٹ کر، اور وہ صحابہ نے، ان صحابہ سے ان کی بیویوں نے بھی پھر بائیکاٹ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات التوبہ، معافی، درگزری، بخشش کی آیات کو نازل فرمایا۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا اعلان کر دیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ توبہ بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سورت واحد سورت ہے۔ پورے قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں یہ ایک ایسی صورت ہے جس کی شروع میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، بسم اللہ نازل نہیں فرمائی۔ یہ واحد صورت ہے۔ سامعین محترم، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی جو مضامین ہیں اس کے متعلق، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے مشرک عرب کو فیصلہ کرنے کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی تھی، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 میں پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینا فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 میں تمہارے بھائی وہی ہیں جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں صاف صاف اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ تمہارے بھائی وہی ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور نماز ادا نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے بھائی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے، اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جہاد کا مقصد اللہ تمہارے ہاتھوں کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیئیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔
آیت نمبر 14 میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاد کا مقصد مومنوں کے ہاتھوں اللہ کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے ان کا، اور آخرت میں جو اللہ نے ان کو عذاب دینا وہ تو جہنم کا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے اللہ کا جو مقصد ہے، مقاصد ہیں، وہ بیان کیے ہیں۔ ایسے ہی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 میں مساجد کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کی تعمیر مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے، یہ مومن لوگ یہ کام کریں گے، کافروں سے کرنے نہیں ہیں۔ مساجد میں عبادت کے لیے مسلمان مومن آئیں گے، اور ان مساجد کو تعمیر کرنا یہ بھی کن کی ذمہ داری ہے؟ مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 19 میں اللہ بیان کرتے ہیں ایمان کے بغیر اعمال صالحہ قبول نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی مومن نہیں ہے، اس کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ہی نہیں مانتا، آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانتا، نہ اللہ پر ایمان نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اب بہت بڑی مسجد بنا دیتا ہے، بہت بڑا مدرسہ بنا دیتا ہے، بہت بڑا یتیم خانہ بنا دیتا ہے، تو ان بڑے بڑے کاموں کا اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں یہ بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 20 اور 22 میں فرمایا مہاجرین اور مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ کافر رشتہ داروں سے بھی تم نے دوستی نہیں کرنی، ان کو پکڑ کے بٹھا دو گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 اور 24 میں کیا بیان کیا ہے کہ رشتہ دار بھی کافر ہوں ان سے بھی دوستی نہیں کرنی۔ جب رشتہ دار کافر ہو ان سے دوستی کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ کافر جو ہے ہی کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، پھر ان سے دوستی کا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی ان سے پھر دوستی کر سکے۔ اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اور جب کہ ہم نے پچھلے کل کے مضامین میں یہ پڑھا تھا کہ کافر یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو ہمیں غافل کرتے ہیں ہمارے اصل کام سے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 اور 26 میں جنگ حنین میں اللہ کی مدد کس طرح نازل ہوئی۔ جنگ حنین قرآن پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں، آپ مجاہد تھے، مجاہد اسلام تھے، آپ کمانڈر تھے، امام المجاہدین تھے، امام الانبیاء بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی تھی وہ آیت نمبر 26 اور 25 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ مشرکین کا مکہ میں داخلہ بند ہے، اب کوئی مشرک مسجد حرم میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں یہود و نصارہ کا شرک اور اسلام دشمنی ان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ آیت نمبر 25 میں پیروں، بزرگ، وہ لوگ جن کو پوجتے ہیں، پیر فقیر، یہ جو جن کے آگے جا کے لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں اور ان کے پیچھے چل دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا پیروں کے کرتوت اور ان کے انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 37 میں زکوٰۃ کے منکرین کا انجام اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، زکوٰۃ کے منکرین کا انجام اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے خدائی تقدیم، خدائی کیلنڈر، وہ کیلنڈر جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا اس وقت جو کیلنڈر بنایا تھا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کہتے ہیں جس دن ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن ہم نے مہینوں کی تعداد کتنی رکھی تھی؟ 12، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کی پیدائش سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدائی تقدیم، اللہ کی طرف سے جو کیلنڈر ہے، تقدیم کا مطلب کیلنڈر ہے،
یہ جو ہم جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولیٰ جمادی الثانی یہ اسلامی تقویم ہے. ایسے ہی خدائی تقدیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اور آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں سستی کرنے والے اور ان کی سزا بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکے سے مدینہ میں آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے. اور آیت نمبر 42 میں غزوہ تبوک کا اللہ نے تذکرہ کیا. غزوہ تبوک کا پہلے ہم نے کون سا سنا ہے؟ غزوہ حنین، اب تبوک. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 42 اور 52 میں غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا اس کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 54 اور 57 میں منافقین کا صدقہ قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا. ان کا صدقہ قبول کرنے کی ممانت اللہ نے بیان کی ہے. آیت نمبر 58 49 اور 79 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین مسلمانوں کے صدقات پر تان زنی کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ کیا جو مسلمان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ان پر تان و تشریح کرتے تھے. اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. آیت نمبر 60 سورۃ توبہ صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں؟ اللہ نے یہاں یہ تذکرہ کیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 67 اور 68 میں منافقین اسلامی معاشرے میں برائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور آیت نمبر 71 اور 72 میں مومن معاشرے میں ہمیشہ بلائی اور خیر کے کام کرتے ہیں، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 73 میں منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور آیت نمبر 80 میں منافقین کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، یہ اللہ نے بیان کیا ہے. آیت نمبر 81 اور 82 میں منافقین جہاد سے باغی ہیں، جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اور آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے منافقوں کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے، آپ کو جنازے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا. پھر اس کے بعد 11واں پارہ شروع ہوتا ہے. 11واں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست احکام بیان کیے ہیں اور پھر اس میں مسجد ضرار کا تذکرہ کیا ہے، مسجد تقوی کا تذکرہ کیا ہے. پھر 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی جانوں کے بدلے میں جنت کے خریدار ہیں. کس کے خریدار ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ جنت کے خریدار ہیں، اپنی جانوں کے بدلے میں کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راستے میں کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے مدد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑتے ہیں اور خود شہید ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ تو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، ہم نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا اور قرآن میں بھی ہمارا وعدہ یہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ جو ہمارے راستے میں شہید ہوں گے ہم ان کو جنت عطا کریں گے، یہ وعدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی 11ویں پارے کے 4تھے رکوع میں توبہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع سے پہلے یہ کہا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ تمہاری ایک جماعت دین سیکھے، دین کو سمجھے اور پھر دوسروں تک پہنچائے، اور ایک جماعت تمہاری جہاد کے لیے نکل جائے. اللہ اکبر. یہ سارے طریقے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی ہے، کہا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. ایمان والو، تمہاری کافروں کے ساتھ جب لڑائی ہو تو تمہارے اندر طاقت اور قوت اور غصہ ہونا چاہیے، وہ محسوس کریں کہ تم ان سے ناراض ہو اور تم ان سے لڑنے کے لیے آئے. اللہ اکبر.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر سال اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، اللہ کہتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ہم سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تمہیں ضرور آزماتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تیری آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورۃ توبہ کی آخری آیت سے پہلے اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتلائیے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ میں نے رسول بھی تمہارے جانوں سے بھیجا ہے، تمہارے خاندانوں سے بھیجا ہے۔ قریش والے زمین پر رہتے ہیں، آسمان پر؟ زمین پر رہتے ہیں، اور عرب بھی زمین پر تھے، مکہ کے لوگ تھے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا، خاتم النبیین بنایا، اور کہا تمہارے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، عزیز علیہ، رسول بھی ایسے ہیں کہ وہ تمہاری بہت زیادہ تمہاری خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری خیر خواہی کرنے والے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اسے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ میری امت کسی مشکل میں پڑ جائے۔ اللہ اکبر، ایسے رسول اللہ نے ہمیں دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ رؤوف الرحیم، بڑے نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، یہ وہی آیت ہے جس کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے ہوئے پڑھا تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر اگر یہ آپ کی دعوت کو حق کو دے کر منہ پھیر لیں تو آپ کہو حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے، مجھے تمہارا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینکا گیا تھا نا، اس دوران وہ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ تو یہاں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا الَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس پر سورۃ التوبہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان مضامین کو سن کر ہمارے اندر یہ شوق پیدا فرما دے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کی تفسیر کو، اس کی تفصیل کو، اس کے سیاق کو، اس کے نزول کو، اور اللہ رب العزت کے پیغامات کو سمجھنا ہم شروع کر دیں ہمارے اندر۔ اے اللہ اس شوق کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے قرآن سنا ہے اور جو تو نے توفیق دی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے مضامین سنے ہیں۔ اے اللہ اس کے ذریعے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بھائی ناصر رنجا صاحب کی بیوی بھی بیمار ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ بھائی ناصر رنجا کی اہلیہ کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ ہمارے ممتاز بھائی ہیں سلفی صاحب، ان کی والدہ ماں جی رضیہ صاحبہ، انہوں نے بھی پیغام بھیجا ہے نماز سے پہلے، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھئی ایوب صاحب کا آج مغرب کے بعد بخار چیک کیا گیا، 105 بخار تھا، وہ تکلیف آپریشن کی تو ہے یہی، ساتھ بخار بھی بہت زیادہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مرزا رشید صاحب ہیں ہمارے نمازی ہیں، باری خان صاحب ہیں، بابا عاشق ہے، میرے والدین ہیں، آپ کے والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، نمازی ہیں۔ اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہماری دوائیوں میں اور ہماری دعاؤں میں شفا نازل فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے، جس کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تو تے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو جانتا ہے کس چیز سے ہمیں صحت ملنی ہے، بیماروں کی شفا کس چیز میں ہے، اللہ اس چیز کی رہنمائی فرما دے اور شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اے اللہ شگفتہ بی بی پچھلے سال رمضان سے پہلے رمضان کی رات
اے اللہ ہم نے اس کو دفن کیا ہے اور تجھ سے دعائیں کی ہیں، اللہ اس بی بی کو بھی معاف فرما دے۔ ہمارے ادھر نمازی صہیب اعظم، ان کے ماموں جان رمضان سے پہلے فوت ہو گئے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما، صہیب کے ماموں جان کو بھی معاف فرما دے، ان کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسمان سے جنت کا لباس نازل فرما دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کا بستر عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو نے خود ہی کہا ہے مجھ سے مانگو اور میں معاف کرنے والا ہوں۔ اے اللہ تو ہر رات، رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے آزادی دے دے، اے اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ تو بڑا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اللہ تو نے کسی کو جواب بھی نہیں دینا، اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اللہ ہم گناہگاروں کو جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ بے روزگار اپنے بندوں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیٹے بھائی دیار غیر میں ہیں، مسافر میں ہیں، اللہ بیرون ملک میں گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی ملک میں واپسی آنے اور جانے کی، بہن بھائیوں سے ملنے کی، اپنے بیوی اور بچوں کے پاس آنے کے، اللہ ان کے سفری معاملات آسان فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے جناب سے اتنا عطا فرما کہ اللہ ان کی ضرورتیں یہاں اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہوئی پوری ہوتی رہے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، رب العالمین ہے، هو الرزاق، تو سب کو رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں عزت والا، اے اللہ وقار والا، اے اللہ وسعت والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو، اے اللہ اولاد کا رزق عطا فرما دے، اے اللہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے معاملات میں پریشان ہے، اللہ ہمارے بچوں کے معاملات آسان فرما دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، نمازی اور روزے دار بنا دے، اے اللہ تجھ سے ڈرنے والی بن جائے، اے اللہ ہمارے بچے تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ان کو شوق ہو، اے اللہ ان کی ایسی تربیت فرما۔